अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और इसी तरह मेरा शो जिसका नाम है जी वीकेंड शाइन विद एनिशा, आप देखते रहें। और आज जैसा कि आपको पता है कि संडे का दिन है, इतवार का दिन है। इतवार का दिन वैसे तो बहुत बिजी दिन होता है इस वजह से कि हम सोते हैं। अच्छा, मैंने ये इसलिए बात की है कि लोग सोचेंगे कि सोते हैं तो बिजी दिन कैसे हो गया। लोग जो है ना वो सो के ना अपनी मसरूफियात जो है ना वो दिखाते हैं कि आप उनको अगर कभी कॉल करो ना 2 बजे भी, यार सो रहा था, आज का दिन बड़ा मसरूफ़ गुजर रहा है। हालांकि जब हम टाइम से जाग जाते हैं और सुबह जल्दी जाग के हम लोग अगर अपने काम के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो आप यकीन करें हमें दिन का पता चलता है कि दिन कितना लंबा है और सारे काम हो जाते हैं हमारे शाम तक। पर अगर हम वही दिन को देर से उठते हैं और उसके बाद हम बाहर जाते हैं अपने काम के लिए तो आप यकीन करें वो रात तक हमारे काम होते रहते हैं, हमारी तबीयत भी सही नहीं रहती और हमें ऐसा महसूस होता है जैसे सुस्ती सी। तो इसलिए अपनी रूटीन ऐसी बनानी चाहिए कि आप रात को जल्दी सो जाएं और सुबह आप जल्दी उठ जाएं ताकि आपका दिन भी अच्छा गुजरे और आपका दिन आपको बड़ा भी लगे कि सारा दिन आपको मिल जाता है, क्योंकि वरना लेट उठने से दिन आपका गुजर जाता है और फिर काम करते ही शाम हो जाती है। अच्छा, ये इस वजह से मैंने कहा था कि संडे मसरूफ़ दिन है क्योंकि संडे को हम अक्सर सोते हैं। पर ये अच्छी चीज़ है कि आप संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन मेरा शो देखते हैं, इसे पसंद करते हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ख़ुशी की बात है। कहते हैं ना कि अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और काम का रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल रहा है तो इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि मैं नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस शो को करने के लिए सुबह उठ के आते हैं। तो इसलिए ये एक मेहनत एक इंसान की नहीं होती, सारी एक टीम आपके साथ होती है। जो लोग यहाँ गेस्ट आते हैं वो भी, जो लोग इस शो को पूरा डिज़ाइन करते हैं, जो लोग इस शो को लेके आगे चलते हैं, तो सबकी मेहनत होती है। स्क्रीन पे मैं आपको नज़र आ रही होती हूँ पर इसके पीछे मेहनत है काफ़ी लोगों की। तो इसलिए जब इंसान कोई मेहनत करता है, कोई काम करता है और उसका रिज़ल्ट आपको जब अच्छा मिलता है, आपकी लोग तारीफ़ कर रहे हो, आपके काम की तारीफ़ कर रहे हो, तो आप यकीन करो आपकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आज कहना चाहूँगी अपने देखने वालों को कि अमूमन हम काम जब करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आप पे जो है 10 तरह की चीज़ें भी आती हैं और आपको फेस करना पड़ता है। तो जब भी आप तरक्की के रास्ते पे तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं तो ये चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो मैं अपने देखने वालों को ये कहूँगी कि जब इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएँ तो आप समझ जाएं कि आप कामयाब हो रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों के पीछे लोग वैसे ही बहुत सारे लग जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि और मजबूत होके और मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमने इस काम को और बेहतरीन तरीके से करना है। ठीक है जी। और एक चीज़ मेरा इस चीज़ पे ईमान है कि जो लोग आपके साथ होते हैं, जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं या जिस इदारे में आप होते हैं या कोई भी XYZ कोई भी, अगर आपके साथ कोई भी नहीं है तो आपके साथ एक बड़ी पावरफुल ज़ात है जिसका होना आपके साथ, समझें कि आपको ज़िंदगी की हर मुश्किल में आसानी देता है, वो है रब ताला की ज़ात। जब आपके साथ दुनिया के लोग नहीं होते, आपके सपोर्ट में कोई आपके साथ नहीं होता बल्कि लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं और आप अकेले होते हो, तो आप यकीन करो उस टाइम वो अल्लाह की ज़ात आपके साथ होती है और वो इंसान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो अकेला नहीं होता। तो इसलिए जिन लोगों के साथ ऐसी सूरत हाल चल रही है, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ऐसी सूरत हाल होती है, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो सहारे होते हैं ना जो आपको दुनिया में मिलते हैं, ये चंद दिनों के, चंद महीनों के या चंद सालों के होते हैं। पर वो जो रब का सहारा आपको मिल जाता है ना, वो आपके साथ रहता है। और कहते हैं ना, बेलौस मोहब्बत आपसे सिर्फ अल्लाह करता है और बंदा जो है वो कहते हैं ना मतलबी दुनिया। आज मैं बड़ी घुमा फिरा के बातें करी। अच्छा, इसका मकसद क्या है बातें करने का? मेरी बातें करने का बड़े मकसद होते हैं। वो मकसद ये है कि अब लोगों में, मैं जो अपने आसपास लोगों को देखती हूँ, लोग अक्सर परेशान रहते हैं, लोग लोगों की बातों को बहुत सोचते हैं कि हम जहाँ काम करते हैं या हमारे घर में या हमारे पड़ोस में लोग हम लोगों पे बहुत बातें करते हैं, लोग मेरे काम पे बातें करते हैं, मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ फिर भी लोग कहते हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो आज मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि आप ये ना सोचें कि कोई आपके काम को पसंद नहीं कर रहा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और
آپ کو یقین ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو، آپ محنت کر رہے ہو، آپ کہیں بھی اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور اس کے باوجود اگر آپ پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو آپ اس میں خوش ہو جاؤ کہ آپ کامیاب ہو رہے ہو، آپ کی پرسنالٹی آپ ایسے ہو، آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہو کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی بات کر رہے ہیں. تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرتے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنا، کیونکہ جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمت رکھتے ہیں، جو اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، وہی لوگ اپنا نام بناتے ہیں. اور میں اگر اپنے بارے میں کہوں تو میں بہت اسٹرانگ ہوں، میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں. مجھے کوئی بھی چیز ہو جائے مجھے فرق نہیں پڑتا. میں کہتی ہوں کہ کام اگر آپ کر رہے ہو تو محنت سے کرو، جس ادارے میں ہو آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہو، کیونکہ جس ادارے میں آپ رہ کے کام کر رہے ہو اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہ تو سمجھو آپ نہ اپنی فیملی کے ساتھ ہو نہ خود کے ساتھ ہو. تو جس ادارے میں رہو اس کے ساتھ سنسیئر رہو اور بھرپور اچھا کام کرو، کیونکہ آپ کی پہچان اس ادارے سے ہے. تو ہمیشہ جہاں بھی کام کریں ایک تو اس ادارے کی کبھی برائی نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس ادارے میں آپ بھرپور محنت کے ساتھ کام کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور اسی وجہ سے آپ کو بھی فائدہ ہو. چلیے جی، آج بڑی میں نے سمجھداری والی باتیں کی ہیں آپ سے. میں نے سوچا کچھ لوگ اگر پریشان ہیں تو ان کو یہ بات ضرور ان سے شیئر کرنی چاہیے کہ جب دنیا کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تو آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ دنیا کے لوگ نہیں ہوتے اور اللہ کی ذات ہوتی ہے اور ان پہ خاص نظر ہوتی ہے. پھر تو اپنے آپ کو آپ بہت اسپیشل سمجھیں. ٹھیک ہے جی، اس چیز کو نیگیٹو وے میں کبھی بھی نہ سوچیں، اس کو اسپیشل سمجھیں کہ آپ کے ساتھ وہ ذات ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ آپ کو جیسے کہ پتہ چل چکا ہے کہ باقاعدہ ہمارے شو کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سے چند منٹوں کی میں ایک بات کرتی چلوں آپ کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل 14 اگست کا دن گزرا ہے. K21 نیوز نے بھی 14 اگست کے بہت خوبصورت پروگرام جو ہے مارننگ سے ہی، آپ کو جیسا پتہ ہے ہمارے شوز ہوتے ہیں وہ 14 اگست کے حوالے سے ہوئے. 14 اگست ہمارے آزادی کا دن ہے، اس کو K21 نیوز نے بہت اچھے طریقے سے منایا. ہمارا بھی شو بہت بہترین بہت خوبصورت شو ہوا. پر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میسیج اس ٹائم بھی یہی تھا اور اب بھی یہ میسیج ہے کہ محرم، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، محرم چل رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے بہت احترام کرنا ہے، کیونکہ احترام واجب ہے ہم پہ کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اپنی طرف سے کوشش کریں کہ آپ محرم کے مہینے میں احترام کریں، کچھ چیزوں سے دور رہیں اور فضول کی چیزوں کو نہ سوچیں، نہ اس میں بیٹھ کے ان باتوں کو کیا جائے جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو. تو اس لیے کوشش کریں کہ اس مہینے میں احترام کریں، اور کیونکہ سوگ کے دن ہیں اور اس دن میں ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ سوگ منائے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ جن کی وجہ سے اسلام ہے ان کا سوگ کریں اور احترام کریں. یہ میں اپنی طرف سے ایک میسیج دینا چاہتی تھی. اسی کے ساتھ آپ ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینشا 11 بجے تک دیکھیں گے. فی الحال میرے شو میں ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہوا ہے، میں بریک پہ جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی اور پھر ہوگا مزیدار شو. لیتے ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینشا. اور آج ایک چیز، آج میری پٹی اتری ہوئی ہے اور میں سچ بتاؤں تو اللہ کی کن کن نعمتوں کا میں کہتی ہوں کہ شکر ہم ادا کریں. یہ ہاتھ، پٹی تو اتر چکی ہے پر اتنا زیادہ ورک نہیں کر رہا، تھوڑی تکلیف بھی ہے، پر سچ بتاؤں تو یہ ہاتھ پاؤں ہمارے سلامت ہیں، آنکھیں اچھی طرح ہم دیکھ رہے ہیں، کانوں سے اچھی طرح سن رہے ہیں، زبان سے اچھی طرح بول رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. ہم لوگ عموماً یہ چیزیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے ساتھ تو سارے مسئلے ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ پرابلم ہے، ہمارے ساتھ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں ملا کیا ہے. بالکل بھی ناشکری نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اس چیز پہ کہ اللہ نے آپ کو صحت مند، تندرست، ہاتھ پاؤں سلامت، ساری چیزیں سلامت ہیں اور آپ اس
کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یہی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس پہ ہی اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور کوشش کریں کہ ہر بات پہ شکر ادا کریں، کیونکہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے مسائل بھی کم ہوتے ہیں اور آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوتی ہیں۔ پازیٹیو رہنے سے، جب آپ پازیٹیو رہتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں آپ کی اچھی ہوتے جاتی ہیں، پر آپ جب نیگیٹو چیزیں سوچتے ہیں اور مائنڈ آپ کا ویسا ہوتا ہے تو آپ یقین کریں آپ کی جو اچھی چیزیں، جو اچھے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ معاملات بھی آپ کے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اچھی سوچ، پازیٹیو سوچ رکھیں، اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے اچھا سلوک کریں، تو آپ یقین کریں آپ کی لائف پہ ایک اچھا اثر آپ محسوس کریں گے کہ اچھا اثر پڑے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کی مشکلات بھی ختم ہوں گی۔ کراچی کے مسائل پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے آج۔ کراچی کے مسائل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کراچی کے مسائل پہ بات کریں۔ K21 نیوز جو ہے کراچی کا چینل ہے، اور K21 نیوز کی کوشش ہوتی ہے کہ کراچی کے مسائل پہ ضرور بات ہو، کراچی پہ میں کوئی بھی ایشو ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، K21 نیوز سب سے آگے ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر مسئلے کو اسکرین پہ لے کے آئیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اسی طرح کراچی کے مسائل کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں بہت زیادہ مسائل ہو چکے ہیں۔ کراچی جو ہے وہ کراچی نہیں رہا جو رونقوں کا شہر، جو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، جہاں بہت زیادہ رونق ہوتی تھی۔ رونق اب بھی ہے کیونکہ لوگ تو وہی ہیں، کراچی کے زندہ دل لوگ ہیں، پر وہ رونق میں کمی کس طرح آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے لوگ پاکستان سے آتے تھے کراچی کہ سی ویو جانا ہے، گھومنا ہے، راتوں کو دیر تک کراچی کھلا رہتا ہے، وہاں کے کھانے بہت مشہور ہے، کراچی کی بریانی بہت زیادہ مشہور ہے، کراچی کی کافی ساری چیزیں مشہور ہیں، تو لوگ اس طرح سے آتے تھے باہر سے۔ پر اب جو سلسلہ ہو چکا ہے وہ آپ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کراچی میں پانی کا مسئلہ، کراچی کو پانی نہیں دیا جا رہا، ساتھ ساتھ سڑکوں کا مسئلہ کہ اگر آپ نے نئی گاڑی نکالی اور آپ نے اگر 2 مہینے چلائی ہے تو اس میں سے آپ کو آوازیں الگ قسم کی نظر سننا شروع ہو جائیں گے آپ، کہ عجیب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ روڈ یہاں کے بالکل اچھے نہیں ہیں، گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، سیوریج کا نظام بالکل درہم برہم ہے، لائٹ یہاں پہ بہت زیادہ جاتی ہے۔ گیس سردیوں میں ہم سنتے تھے کہ پہلے سردیوں میں جاتی تھی تو وہ ایک پتہ ہوتا تھا کہ چلو سردیوں میں گئی سلنڈر رکھ لیں گے، کچھ نہ کچھ ہم لوگ کر لیں گے، پر اب گرمیوں میں بھی ایسا ہے کہ گرمیوں میں بھی کراچی والوں کے کافی علاقے کراچی میں ایسے ہیں جہاں گیس نہیں آتی، اور وہاں کے علاقہ مکین بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اس کی وجہ سے۔ بیسک چیزیں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ پانی لازمی ہے، صاف پانی صحت کے لیے ضرور لازمی ہے، اس کے علاوہ پانی ضرورت ہے آپ کی، لائٹ جو ہے وہ لازمی چیز ہے، اگر گرمی اور لائٹ نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ترین وہ لمحہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے گیس، وہ بھی لازمی ترین چیزیں۔ اب یہی چیزیں جب کراچی میں مسائل ہو جائیں گے اور یہی چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی تو زندگی جو ہے، کہتے ہیں لائف چلتی ہے پر وہ جو سموتھ اور خوبصورت اور بہترین طریقے سے چلتی ہے نا، وہ پھر اس طریقے سے نہیں چل پاتی جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، اکثر ہمارے شو پہ سندھ حکومت سے بھی، پیپلز پارٹی سے، سندھ حکومت میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہے سندھ سے، تو پیپلز پارٹی کے اکثر ورکرز آتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں، ہم ان سے کہیں، ہماری بات کسی طرح آگے پہنچے، ہمارے کراچی کے مسائل حل ہوں۔ K21 نیوز کی بھی کوشش ہے، ہماری بھی کوشش ہے، جو عام انسان اس ٹائم مشکلات میں گھرا ہے، اس کی مشکل کسی بھی طرح اگر ہماری آواز اٹھانے سے وہ مشکل میں کمی آتی ہے یا ختم ہوتی ہے تو ہم یہ جو ہمارا ایک کہتے ہیں نا ایک عزم ہے ہمارا کہ یہ مسائل حل ہو جائے، یہ جب تک ہم کرتے رہیں گے یہ باتیں، تو اسی طرح سے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم بات کریں ان ٹاپکس پہ، اور ان ٹاپک کو، یہ صرف ایک ٹاپک نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے ہم اس مسئلے کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے، وہ جاگ جائیں اور ان مسائل کو حل کریں۔ اچھا جی، پانی کی جب بات آتی ہے تو لوگوں کی ایک جو کمپلین ہے وہ سب سے زیادہ ہے کہ ٹینکر مافیا ہے، جس کی وجہ سے پانی کراچی کو جن علاقوں میں ہے بھی اور نہیں ملتا، وہ ٹینکر مافیا کی وجہ سے نہیں ملتا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ٹینکر مافیا کس طرح سے ایکٹیو ہے، ان کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، وہ کون اسٹرانگ لوگ ہیں جو اس چیز کو ختم نہیں ہونے دیتے، ایک عام شہری کے گھر پانی کیوں نہیں آ پاتا ان کی وجہ سے، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور کب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، کب یہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی، اور ایک غریب آدمی جو کہ اتنی مہنگائی ہے
آپ اس دور سے سبھی گزر رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو اتنی مہنگائی میں جہاں اگر ایک کسی کا گھر رینٹ کا ہے وہ رینٹ بھی دے گا, وہ ساتھ بلز جو ہیں وہ بھی دے گا, ساتھ وہ منتھلی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر اس کو پانی بھی ٹینکر سے منگوا کے پیسے دینے پڑیں گے تو اس کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. تو یہ سوچنا چاہیے اس پہ حکومت کو, سندھ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. ایسے جو مافیا ہیں ان کے خلاف ایکٹیو ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمیں بچایا جائے اور ہمیں ہماری لائف کو آسان بنایا جائے. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا, جب گھر میں کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے تو بچہ اپنی ماں کو جا کے کہتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, مجھے یہ پریشانی ہے, اور وہ ماں اس مسئلے کو حل کرتی ہے. تو اسی طرح جو حکومت ہوتی ہے, جس صوبے کی حکومت, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تو ہم صوبے کی حکومت کی میں بات کروں گی, تو صوبے کی جو حکومت ہوتی ہے ہم اسی سے کہیں گے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں, ان مسائل کو حل کیا جائے تاکہ ہماری زندگی میں آسانی ہو جائے. پاکستانی قوم اگر میں بات کروں بہت اسٹرانگ ماشاءاللہ, اور بہت اتنی ہمت والی ہماری قوم ہے کہ اتنی زیادہ مشکلات, اتنی زیادہ تکلیفوں کے بعد آپ ان کے چہروں پہ زندگی دیکھتے ہیں, آپ ان کے چہروں پہ خوشی دیکھتے ہیں. آپ اگر کبھی شام کو جائیں تو چھوٹے چھوٹے ہوٹل چائے کے بنے ہوئے, آپ ان پہ دیکھیں وہ خوش ہو کے بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں, مطلب وہ لائف کو جی رہے. تو ایسی قوم جس ملک کے پاس ہو تو وہ بہت ترقی کرتی ہے. تو ہمارے حکمران کو سوچنا چاہیے, حکمرانوں کو, کہ اپنی عوام کے لیے اچھے فیصلے کریں, اچھی پالیسی بنائیں, ان کے لیے کچھ کام کریں. تو آپ یقین کریں یہ وہ قوم ہے کہ بہت زیادہ ترقی کرے گی. تو ہماری دعا بھی یہی ہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اتوار کا جو سنڈے کا آغاز ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کا دن کو ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا صبح ہوتا ہے. میرا صبح ہو جاتا ہے کیونکہ سنڈے کو میرا شو ہوتا ہے, تو میری صبح آغاز ہو جاتا ہے اور وہ بڑا اچھا میرا خوبصورت دن گزرتا ہے. ایک چیز میں ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاتی چلوں گی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے موسم تھوڑا سا نا کراچی کا چینج ہو رہا ہے. ویسے میں نے لاہور کا کل پتہ کیا تھا کیونکہ میرے بھائی لاہور میں ہوتے ہیں, تو میں نے وہاں کا پتہ کیا, تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ کافی گرمی ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے اسلام آباد میں بھی میرے بہت اچھے ایک کزن ہیں, ان سے بھی میں نے پرسوں بات کی, تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ یہاں تو بہت زبردست گرمی ہے یار, ہے نہیں. تو میں نے کہا نہیں, ہمارے کراچی کا موسم بڑا خوبصورت موسم ہے. اچھا, جو اتنا خوبصورت موسم ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا بیمار بھی ہوتے ہیں, بچے بھی بیمار ہوتے ہیں اور بڑے بھی بیمار ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کوشش کریں کہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں زیادہ, اور جو ہے کھانے پینے کی احتیاط لازمی ہے. ہم لوگ کھانے پینے کی احتیاط نہیں کرتے. اچھی صحت اور بیماریوں سے بچنے کے لیے کھانے پینے کی احتیاط جو ہے وہ لازمی ہے. تو آپ بیماری سے بچ جاتے ہیں, ڈاکٹر کا خرچہ بچ جاتا ہے. تو ان چیزوں کے لیے آپ کوشش کریں کہ ٹھنڈا پانی زیادہ نہ پئیں, پانی ابال کے پئیں, یا جس طرح سے جن لوگوں کے گھر باہر سے پانی آتا ہے تو ٹھیک ہے, اور جو لوگ نہیں اور وہ لائن کا پانی ہے تو بوائل کر کے اس کو پئیں. اپنا سیف سائڈ آپ خود دیکھیں, اپنی صحت کو آپ خود دیکھیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اینی بات کرتے کرتے بار بار آنکھیں ایسے کر رہی ہے, تو تھوڑی سی طبیعت میری بھی خراب ہے کیونکہ موسم کچھ اس طرح سے چل رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ اگر اے سی سے نکل کے 2 منٹ کے لیے بھی باہر جاتے ہو تو ٹھنڈک اور ایک دم سے ہلکی سی گرمی لگتی ہے, تو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں اور اپنی صحت جو ہے اس کو بھرپور اچھا اور بہترین رکھیں. ٹھیک ہے جی. ہر دن اسی طرح آپ کا خوبصورت رہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے منڈے ٹو فرائیڈے یاسر کا شو ہوتا ہے, سیٹرڈے سنڈے میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں. کراچی کے مسائل پہ ہماری کوشش ہوتی ہے بات کریں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا فیشن پہ بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کراچی کے مسائل پہ بات کرتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید K21 صرف مسائل پہ بات کرتا ہے. K21 مسائل کے ساتھ ساتھ ہر جو بھی بڑا ہمارا ایونٹ آتا ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کرتا ہے K21 جو ہے. اگر فیشن انڈسٹری پہ بھی بات کرنی ہو, فیشن کون سا ان ہے, کس طرح کا فیشن ہمیں کرنا چاہیے, اس پہ بھی K21 پہ آپ کو شوز ملیں گے. ہیلتھ پہ بھی شوز ملیں گے. ساری چیزوں پہ ہم بہترین جو ہمارا K21 ہے نا, فل زبردست بیوٹیفل پیکیج جو ہے نا, وہ K21 نیوز پہ آپ کو ملتا ہے. تو ہیلتھ کے حوالے سے بھی اچھے شوز آپ کو K21 پہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آج تھوڑا سا میری طبیعت ایسی ہے جو آپ کو بار بار یہ سننے کو ملے گا, تو کوئی بات نہیں, آپ بھی میری فیملی ہے, کہیں تھوڑی بہت آواز میں اونچ نیچ ہو جائے تو آپ مینیج کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. لائیو کال کرنے کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں, اور سب سے بہترین چیز اور سب سے خوبصورت لمحہ میرے لیے ہوتا ہے لائیو کال کا. جب آپ لائیو کال کرتے ہیں, کال کر کے اپنے سوال کرتے ہیں, کیونکہ اکثر میرے شوز پہ ڈاکٹر ہوتے ہیں میرے ساتھ, میرے گیسٹ,
तो आप जब उनसे कोई मशवरा लेते हैं, कोई बीमारी के हवाले से बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शो के हवाले से अगर आपकी मुश्किल में कुछ आसानी आ जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। शो के दौरान मेरी कोशिश होती है कुछ हल्का सा कुछ ऐसी बात कर दूँ जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। इस बात को करने का मकसद मेरा ये है कि अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को ज़रूर ऐड कर लें कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पे 1 मिनट के लिए भी मुस्कुराहट आती है तो ये सदका जारिया है, बहुत बड़ा अमल आप कर रहे हैं ऐसा कि जो खुदा को बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपकी वजह से कोई दूसरा इंसान खुश है। तो कोशिश करें कि अपनी वजह से दूसरे लोगों को खुश रखें, कोशिश करें इन चीज़ों से दूर रहें जिसकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। क्योंकि मैंने एक चीज़ हमेशा जो है वो सुनी भी है, पढ़ी भी है, और मैं मौला अली के कॉल जो है पढ़ती हूँ और अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को शामिल करती हूँ और मैं उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखती हूँ। तो कोशिश करें कि अगर आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करें, हो जाए, गलती से भी नाइंसाफ़ी हो जाती है ना, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं और कभी गलती से नाइंसाफ़ी हो जाती है। अगर गलती से कभी नाइंसाफ़ी हो जाए और वो इंसान कुछ ना बोले और चुप हो जाए तो यकीन करें वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो कभी भी ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, और अगर हो भी गई गलती से और वो चुप हो गया तो उससे फ़ौरन माज़रत करें, क्योंकि इसका इंसाफ फिर अल्लाह करेगा और अल्लाह का इंसाफ आप समझ सकते हैं कि अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी तरफ से किसी के साथ कुछ गलत ना करें। ठीक है जी। अच्छा जी, साथ साथ कोरोना पे भी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि जो करंट सिचुएशन है कोरोना की। अच्छा, हम पाकिस्तानी कौम बहुत ज़िंदा कौम है, बहुत अच्छी कौम है, सब चीज़ें हैं यार, पर हम उसके साथ फ़न बहुत ज़्यादा करते हैं, मीम्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं। हम लोग हर चीज़ पे कुछ ना कुछ नया अपनी तरफ से, सोशल मीडिया हमारे लिए एक ऐसी जगह हो चुकी है कि हमारे ज़हन व ख़याल में जो भी बात आती है फ़ौरन से उसको ये जा और वो जा वाला काम करते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत नाजुक दिल के लोग होते हैं वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जहन में रख लेते हैं। जैसे अगर एक चीज़ में कोरोना पे लोगों ने बहुत बनाया हुआ है, किसी से भी नहीं छुपा होगा, तो कि 2 साल में आप चले जाएंगे अगर आप वैक्सीन लगाते हैं। तो ये सिर्फ बातें हैं। मेरे देखने वालों से मैं यही चीज़ कहूँगी कि मैं भी वैक्सीन लगवा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे कोई भी फ़ील ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बुखार हो गया, मुझे नींद आ गई। हाँ, हल्की सी मुझे नींद आ रही थी, बड़े सुकून की नींद आई है मुझे, तो मैं बड़ी रिलैक्स थी कि मुझे बड़ी मज़े की नींद आई है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए कोरोना वैक्सीन से बिल्कुल भी ना डरें, हुकूमत का साथ दें, क्योंकि हुकूमत हमारे लिए कर रही है, हमारी सेहत के लिए कर रही है, हमें इस बीमारी से बचा रही है। तो उनका साथ दें, सब लोग जाके वैक्सीन ज़रूर लगवाएं अपने घर में। और बच्चे जो हैं, बच्चों को बहुत बचाएं, बच्चों को बाहर लोगों से मिलने ना दें। पर आप बड़े जो लोग मुझे देख रहे हैं वो जाके वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो ये सब बातें हैं। हम लोग जब एक, अगर मैं देसी अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं अपनी बहनों को आज देसी अंदाज से भी समझा देती हूँ, क्योंकि हम लोग बड़े सादे से लोग हैं ना, सादी बातें समझते हैं। इतनी उलझा के जो हम बातें करते हैं ना वो आपको समझ नहीं आती है। मुझे एक किसी बड़ी अच्छी सी बहन थी, उसने मुझे कहा यूट्यूब पे मैंने ना गोलगप्पों की यानी रेसिपी देखी है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने जब बनाए तो गोलगप्पे सही नहीं बने। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो किसी और शेफ़ की देख लो। फिर उसने किसी दूसरे शेफ़ की देख ली, उसके बाद भी उसने कहा यार वो भी अच्छी नहीं बनी। तो देखें, जब आपको यूट्यूब और ये जो हमारे सोशल मीडिया है, जो भी है XYZ, जो भी सोशल मीडिया पे आपको रेसिपीज़ मिल रही हैं, वो गोलगप्पे आपसे अगर वो उन्होंने जो बताया उस रेसिपी पे अच्छे नहीं बने तो इतनी बड़ी बात कैसे सही हो सकती है? तो हम इस बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं? तो इस चीज़ को बिल्कुल ना करें। अपने डॉक्टर को दिखाएं। अपना BP, शुगर, डायबिटिक पेशेंट है वो, हार्ट पेशेंट है तो वो सारी चीज़ें करने के बाद, अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं। ये हम पूरी कौम का फ़र्ज़ है कि हम अपनी हुकूमत का इस टाइम पे साथ दें। ठीक है जी। इस चीज़ पे ये आज मैसेज बनता था। कोशिश तो हमारी यही होती है कि हर बार हम आपको ये मैसेज देते रहें। बहुत सारे मैसेज और भी हैं, बहुत सारी बातें और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा शो, जो कि 9 से 11 जो है लाइव है। तो आप हमारे साथ रहें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं और आप देख रहे हैं, आ रहे नहीं हैं, हम आ चुके हैं और आप हमें देख रहे हैं K21 न्यूज़ पे। इतवार का दिन है, संडे का दिन है। आज मैंने ब्लैक सूट पहना हुआ है। जब ब्लैक कलर तो अभी आपको जहाँ भी नज़र आएगा ब्लैक कलर ही नज़र आएगा। ब्लैक कलर सोक का कलर है, इसलिए पहना जाता है मुहर्रम के महीने में। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ये है कि कुछ चीज़ें ये भी हैं और कुछ चीज़ें और भी हैं, पर हम कुछ और चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आप थोड़े से फैशन की तरफ जाती हूँ। मैंने आपसे जब कहा कि K21 हर चीज़ पे बात करते हैं, तो आज थोड़ा सा फैशन पे बात करती हूँ। फैशन पे ये बात करती हूँ, आजकल बड़ा वो कलर वलर लोगों का बड़ा हो गया कि बालों पे आप कलर करवाएं और स्ट्रीक्स करवाएं, कलर बेस कलर चेंज करवाएं, और उसके साथ साथ कैरेटिन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत 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 चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है जी। पर एक चीज़ मैं ज़रूर आप अपने देखने वालों से कहूँगी कि कभी भी ना बालों के साथ ना खेलें। बालों के लिए उन लोगों के पास बिल्कुल भी ना जाएं जिन लोगों को आपको लगे कि नए लोग हैं, आपने उनका काम नहीं देखा हुआ, उनके लिए कुछ अच्छा, जैसे होता है ना, अच्छा फीडबैक आपको मिलता रहे यहाँ से वहाँ से कि भाई अच्छा काम है, हमने यहाँ से करवाया था, बहुत ज़बरदस्त हुआ ये वो। तो आपने कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाना, क्योंकि बाल जो है वो आपकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है। बालों से आप और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं अगर आपके अच्छे बाल हैं। तो इसलिए जब भी आप कुछ ऐसा हेयर कलर या कोई भी ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो एक अच्छे जगह से करवाएं जिसका अच्छा नाम हो, जहाँ का काम बहुत अच्छा हो, जिसका फीडबैक आपको पता हो कि बहुत अच्छा है। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा जी, हम लोग सोचते हैं कि हमारी स्किन अच्छी नहीं है तो हम क्रीम लगा लें, हमारी स्किन अच्छी नहीं है हम नाइट क्रीम लगा लें, डे क्रीम लगा लें। अगर हमारे बाल अच्छे नहीं हैं तो हम हेयर मास्क लगाएं, प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाएं, ये करवाएं वो करवाएं। तो मैं एक चीज़ सबसे पहले कहूँगी, ठीक है वो चीज़ें भी ज़रूर करें आप लाजमी। मैं इन चीज़ों को गलत नहीं कहूँगी कि वो चीज़ें ठीक नहीं हैं और वो नहीं करनी चाहिए, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं। पर जब तक आप अपनी खुराक पे ध्यान रखें कि आप खा क्या रहे हैं, ठीक है। आप सब्जियां खाएं, आप फल खाएं, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और आप खाना कोशिश करें कि घर का खाना खाएं, क्योंकि साफ़ सुथरा घर का खाना होता है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो। और उसके साथ नींद भरपूर, रात की नींद, दिन की नींद नहीं जो हम लोग लेते हैं, वो दिन की नींद नहीं, रात की नींद लें आप यकीन करें, जब आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, आपका सिस्टम अच्छा होगा, तो आप जो है आपकी स्किन भी खुद ब खुद अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आपके बाल भी अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। तो आप जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो बालों का कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सिर्फ इन चीज़ों पे बेस नहीं करती आपकी अच्छी स्किन और ये सब कुछ क्रीमों वगैरह पे। आप अगर आपकी जो खुराक है उस पर ये चीज़ें बेस करती हैं, तो आपने खुराक अच्छी रखनी है, रात की नींद लेनी है। सबसे पहली बात ये कि आपने सोचना नहीं है। स्ट्रेस जो लोग लेते हैं उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। अच्छा, लोग अक्सर बोलते हैं औरतें बूढ़ी क्यों नहीं होती, भाई ये हमेशा 18-20 साल की क्यों रहती है। अच्छा, लड़कियों को खैर प्रॉब्लम होती है कि वो 20, 22, 23, 24 से तो ऊपर जाती ही नहीं है। खैर अच्छी बात है, नहीं जाती तो जाना भी नहीं चाहिए, जब नहीं जा रही तो ना जाए। पर यह है कि बहरहाल कुछ लड़कियां मैंने इतनी फिट देखी हैं जिनकी एज माशाल्लाह अच्छी एज है और उसके बावजूद वो नहीं लगती है। तो वजह ये होती है कि उसके लिए वो बड़ी उनकी मेहनत होती है। एक तो वो खुराक अच्छी खाती हैं, फिर वो स्ट्रेस नहीं लेती किसी चीज़ का, फिर वो रात की नींद करती हैं, फिर उसके अलावा जो है वो एक्सरसाइज वगैरह, जिम जाना, वॉक करना, ये सारी चीज़ें करती है। ये जब आप सारी चीज़ें करते हो ना तो आप फिट रहते हो। वरना जो लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते, आप यकीन करें कि वो 24-25 की एज में भी मैंने लड़कियों को देखा है, लड़कों को भी देखा है, खैर लड़कियों को भी देखा है, लड़कों को अपनी फैमिली में देखा है। तो लड़की और लड़के दोनों को मैंने देखा है कि वो इस एज में भी ऐसे लगते हैं कि भाई अच्छे खासे कोई 35-40 साल के लगते हैं, सिर्फ इस वजह से। और 35-40 साल वाले भी मैंने 24-25 वाले दिखते हुए देखे हैं, क्योंकि वो उनकी खुराक अच्छी है, वो अपना ख्याल रखते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, मैं अपने देखने वालों को कहूँगी ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगर आप अपने आप को फिट नहीं रख सकते, आप अपने आप को खूबसूरत नहीं रख सकते, आप अपना ख्याल नहीं रख सकते, तो आप यकीन करें फिर आप किसी का भी नहीं रख सकते। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान अपने साथ मोहब्बत करता है, अपने आप से मोहब्बत करता है, अपनी शख्सियत से मोहब्बत करता है। जो इंसान अगर अपने आप को फिट और सेट नहीं रखता, फिर वो इंसान मुझे नहीं लगता कि किसी का भी ख्याल रख सकता है। इसलिए अपने आप पे ध्यान दें, क्योंकि आप अच्छे नज़र आएंगे तो लोग भी आप पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि हाँ इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ये फ़िट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो लोग उन लोगों पे ज़्यादा जो है ना उनकी नज़र होती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान करें।
کوشش کریں سبزیاں زیادہ کھایا کریں. ہم لوگ سبزیوں سے بہت زیادہ دور ہیں, میں سبزیوں سے بہت قریب ہوں. جو لوگ سبزیوں سے جن سبزیوں سے بھاگتے ہیں میں ان سبزیوں کی بہت قریب ہوں. لوگ ٹنڈے اتنے پسند نہیں کرتے, میں ٹنڈے بہت زیادہ کھاتی ہوں. مطلب میرے گھر پہ لڑائی ٹنڈوں میں ہوتی ہے کہ جب مجھے پوچھا جاتا ہے کیا کھاؤ گی تو میں آگے سے بولتی ہوں ٹنڈے کھانے ہیں. تو ٹنڈے جو ہیں وہ میری فیوریٹ ڈش ہے. لوکی بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہوں, بھنڈی, کریلا, ترئی. اور پھر اگر دیسی طرف آ جاؤں, کیونکہ میں دیسی ہوں, پنجاب سائڈ سے ہوں میں, جس فیملی سے میرا تعلق ہے, تو ہم لوگ دیسی کھانے بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو اگر اپنی خوراک اور اپنی صحت کا اور اچھی اسکن کا اور ساری چیزوں کا اگر میں بتاؤں تو میں دیسی گھی زیادہ کھاتی ہوں. میں دیسی گھی بہت زیادہ کھاتی ہوں. اور اس کے علاوہ مکئی کی روٹی, میری روٹیوں میں مکئی کی روٹی زیادہ ہوتی ہے. اور میں ساگ بہت زیادہ کھاتی ہوں. یہ میری صحت کا راز ہے, میری اچھی اسکن کا راز ہے, کیونکہ اسکن آپ کی اچھی ہوتی ہے اگر آپ اچھی خوراک کھاتے ہیں. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ہماری باڈی کو گڈ فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. گڈ فیٹ مجھے دیسی گھی اور گھر کے بنے ہوئے مکھن سے ملتا ہے. تو اپنی باڈی کو گڈ فیٹ دیں جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں یہی چیز کا صرف نہیں پتہ کہ ہمیں فیٹ کی ضرورت نہیں ہے, پر ہمیں گڈ فیٹ کی ضرورت ہے. تو وہ آپ کو اچھے دیسی گھی سے مل جاتا ہے, آپ کو گھر کے بنے ہوئے مکھن سے مل جاتا ہے. گھر کا مکھن بہت بہترین, بہت زبردست ہوتا ہے. پہلے زمانے کی عورتیں جو ہیں نا, پہلے زمانے کی عورتیں بڑی اچھی ہوتی تھی. آج کے زمانے کی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. دیکھیں ایسی ہوتی ہیں, فیشن کرتی رہتی ہیں, مذاق کر رہی ہوں. آج کے زمانے کی بھی عورتیں بہت اچھی ہیں. پہلے زمانے کی عورتیں یہ ہوتی تھی کہ مکھن گھر پہ بنانا, اچھا مسالے جیسے اب ہمیں تو پسے ہوئے ڈبوں میں مل جاتے ہیں نا, اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ خود ہی پیسنا پڑتا تھا. زیرہ پیس رہے ہیں, سوکھا دھنیا پیس رہے ہیں, ثابت لال مرچ پیس رہے ہیں, کالی مرچ پیس رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اتنی آسانی ہے, ساری چیزیں ہمیں پیس کے ملتی ہیں, اور اس کے بعد بھی ہم تھکے رہتے ہیں. اس کے بعد بھی پتہ نہیں تھکاوٹ کس چیز کی ہے مجھے نہیں پتہ, پر ابھی بھی ہم تھکے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ لوگ اس ٹائم کرتی تھی. مکھن بھی خود گھر میں بناتی تھی, وہ لسی وہ یوں کر کے نا مکھن بنتا تھا, بڑا مزے کا ہوتا تھا, وہ بھی بناتی تھی. پھر اس مکھن سے گھی بھی بناتی تھی, وہ بھی بڑا آسان ہوتا تھا اور بڑا زبردست ہوتا تھا. تو اس طرح کی وہ ایکٹیویٹی کرتی رہتی تھی, اسی لیے وہ اسمارٹ بھی رہتی تھی اور بڑی ایکٹیو بھی رہتی تھی. اور آپ ان کو دیکھیں تو میری نانی کی ابھی ڈیتھ کو 3 سال ہوئے ہیں, پر وہ 3 سال پہلے تک جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی تو وہ تھوڑا بہت کام ضرور کرتی تھی, اور بڑا چہرہ ان کا کھلا ہوا ہوتا تھا. بڑی خوبصورت سی تھی ہماری نانی. تو ان کا راز یہی تھا کہ وہ بڑی ایکٹیو تھی, کیونکہ وہ اپنے کام شروع سے اور جو خوراک کھاتی تھی وہ اس طرح کی کھاتی تھی. تو اس لیے آج جو مجھے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی یہی بات کہنا چاہوں گی کہ اگر ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے, واک کا ٹائم نہیں ہے, تو گھر میں کچن کے جو کام ہے کوشش کریں کہ زیادہ مسالے پیسے ہوئے نہ لائیں, آپ خود پیسیں تاکہ آپ کی ایکسرسائز ہوتی رہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں میں آپ لگے رہیں. میں اپنی ایکسرسائز کا ٹائم رکھا ہوا ہے. پہلے جم جاتی تھی, اب جم نہیں جا پاتی کچھ وجوہات کی وجہ سے. ایک تو دور ہے میرے گھر سے, دوسرا اس کے لیے پراپر ایک ٹائم نکالنا پڑتا ہے جس کے لیے مجھے 4 گھنٹے آنے جانے کا, آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے جم کے, تو وہ پھر اس لیے میں نہیں جا پاتی. پر میں وہ ایکسرسائز 1 گھنٹہ گھر پہ کرتی ہوں, واک کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ جو ہے پھر جو مجھے ٹائم ملتا ہے, کام ہوا ہوا ہوتا ہے, کام ہو چکا ہوتا ہے گھر کا, اور اس کے اوپر پھر سے مجھے کام کرنا بڑا پسند ہے. کہ صفائی ہوئی بھی, پہ صفائی کرنا مجھے بہت پسند ہے. اس سے میرے اچھا مطلب مجھے اچھا فیل ہوتا ہے, میں بڑا ہلکا محسوس کرتی ہوں. تو اس لیے اپنے کام خود کریں اور یہ روٹین اپنی لائف میں شامل کریں. ایکٹیو رہیں گے آپ لوگ. اور ساتھ ساتھ ایک میسیج آپ کو ضرور دوں گی, اس کے بعد میں بریک پہ جاؤں گی. ایک میسیج میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گی کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے زندگی میں بہت آسانیاں ملتی ہیں, رب کا بہت احسان ہوتا ہے ان پہ کہ ان کی زندگی میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کی اس بات کو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا احسان ان لوگوں پہ نہیں ہے جن کو آسانیاں ذرا دیر سے مل رہی ہیں. اللہ کا احسان ان پہ بھی ہے, اللہ کا امتحان ہے ان پہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی اگر زندگی میں آسانیاں نہیں ہیں تو آپ اس کے لیے پریشانیوں کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں. آپ کوشش کریں کہ محنت کریں اور اپنے دل میں بغض نہ رکھیں, کینہ نہ رکھیں, دوسرے لوگوں کی برائی نہ کریں, کسی کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہ کریں. ٹانگ کھینچنے کا مطلب یہ نہیں کہ جاتے ہوئے ٹانگ کھینچ لیں, مطلب اگر کوئی ترقی کے رستوں پہ یا اپنا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو تکلیف یا نقصان نہ پہنچائیں. تو آپ یقین کریں, میرا ایمان ہے اس چیز پہ کہ آپ کو ترقی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور میں اپنے عقیدے کی اتنی پکی ہوں کہ میں زندگی میں اپنے جو بھی سوچتی ہوں اپنے رب سے مانگتی ہوں اور اتنی محنت کرتی ہوں. اور میرے اللہ کا بہت شکر ہے
کہ وہ ساری چیزیں الحمدللہ مجھے مل جاتی ہے. یہ میرا یقین ہے میرے اللہ پہ. تو اسی طرح کا یقین آپ اللہ پہ رکھیں, اللہ سے مانگتے رہیں, محنت کرتے رہیں, اور ایک دن ہوگا کہ آپ کو اپنا جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گی. تو اپنا بہت خیال رکھیں. لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.